حضور فرماتے ہیں میری امت میں دین میں سب سے زیادہ سختی کے ساتھ عمل کرنے والے، خود عمل کرنے والے، میری امت میں دین پر سب سے زیادہ سختی کے ساتھ عمل کرنے والے کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سختی سے عمل کرواتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، عمل کرنے والے۔ سیدنا عمر اپنی ذات کے تعلق سے سختی کے ساتھ دین پر عمل کرنے والے، اور اتنا عمل کیا، پھر جب امیر المومنین بنے تو پھر عمل کروایا، اور اتنا سخت عمل کروایا حضرت عمر نے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے عمر تو اسلام کا مضبوط قلعہ ہے، مضبوط دیوار ہے۔ حضرت عمر صحابہ کے بیچ بیٹھے تھے، فرمایا تم بھی ان فتنوں کے بارے میں جانتے ہو جو نبی کریم نے بیان فرمائے؟ تو کہنے لگے ہاں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور صحابہ بھی حاضر تھے، عرض کی امیر المومنین جانتے ہیں نبی پاک نے فرمایا مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، تمہارا ہمسایہ پڑوسی تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اس کی نجات یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، صدقہ دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، ان فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ نماز پڑھ کے، صدقہ کر کے، نیکی کا حکم دے کے مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، ہمسائے کی آزمائش سے بچ جاؤ۔ حضرت عمر کہنے لگے میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا، میں اور فتنے کی بات کر رہا ہوں جو دین کے معاملے میں آئے گا۔ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے اے عمر میں اس فتنے کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن ایک دروازہ ہے اس فتنے کا جس دروازے نے اس فتنے کو روکا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فوراً بولے، فرمانے لگے پھر یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے وہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے ٹوٹ گیا تو پھر تو فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا؟ کہاں، قانون قدرت یہ ہے، فیصلہ ہی یہی ہے، تقدیر ہی یہی ہے کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، بند نہیں ہوگا، پھر فتنے تیزی سے باہر نکلیں۔ مجلس برخاست ہو گئی، جناب عمر گھر تشریف لے گئے، لوگوں نے حضرت حذیفہ کو پکڑ لیا، بخاری میں موجود ہے۔ تو حذیفہ وہ کون سا فتنہ ہے، وہ کون سا دروازہ ہے جو فتنوں کے رستے میں دیوار بنا ہوا، اور پھر یہ کہ کھولا نہیں جائے گا اور توڑ دیا جائے گا، اور پھر یہ کہ ایسا ٹوٹے گا کہ فتنے باہر آ جائیں گے؟ تو حضرت حذیفہ چپ کر گئے اور سکتے کے بعد کہنے لگے وہ فتنے ہیں جو اسلام کی طرف آئیں گے، مسلمانوں میں پھیلیں گے، اور دروازے کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ اور فرمایا یہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، توڑ دیا جائے گا، عمر شہید کر دیے جائیں گے۔ دوستو حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان دی کہ ایک مضبوط مزاج، ایک مضبوط قلعہ۔ بہت پیار کریں اپنے بچوں سے۔ قرآن مجید نے کہیں بچوں سے پیار کرنے کا کہا نہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ قرآن مجید نے تو تھوڑا کم کرنے کا کہا ہے، کیونکہ بچوں سے تو فطرتی پیار ہوتا ہے۔ دولت کو اور اولاد کو فتنہ اور آزمائش کہا ہے، تھوڑا کم کرنے کا کہا ہے۔ ضرور پیار کریں اپنی اولاد سے، ضرور پیار کریں اپنے دوستوں سے، لیکن اس چکر سے باہر نکل آئیں کہ میں اگر یہاں سختی کروں گا تو فلاں میرے خلاف ہو جائے گا، تو ہو جائے۔ آپ تو انہیں دوائی تک نہیں کھلا سکیں گے، یہ تو بیمار کے بیمار رہ جائیں گے اگر آپ نے سختی نہ کی۔ یہ گڈ بک میں آنا چھوڑ دیں کہ میرے دوست بھی مجھے اچھا کہیں، فلانا مجھ سے نہ بگڑ جائے، فلانا مجھ بگڑ جائے جس نے بگڑنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا، کبھی بندوں کی پرواہ نہیں کی۔ بندے کیا کہتے ہیں، کسی کو آنا ہے تو بسم اللہ، نہیں آنا تو الحمدللہ، لیکن انہوں نے زندگی بھر اگر پرواہ کی ہے تو یا اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی ہے۔ ہم نہ اپنے آپ کو کسی قسم کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہتے۔ مجھے کوئی برا نہ کہے، او بھائی کہہ لے جس نے کہنا ہے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کہے، 1000 دفعہ کہے، 100 بسم اللہ کہے، لیکن آپ اصول پر کھڑے رہیں، آپ مضبوط بات کریں، آپ طاقتور بنیں۔ آپ کی طبیعت، حضرت عمر کا درہ تھا، وہ لٹکا کرتا تھا اور پورے جوش و خروش سے لٹکتا تھا۔ حضرت عمر کو استفسار کی عادت تھی، وہ سوال پوچھتے تھے، کہاں تھے تم، کیوں نہیں یہ کام کیا؟ یہ جو مزاج ہے نا جی، فلانا بڑا درویش ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، غلط کرتا ہے، نقصان اٹھائے گا، کیوں نہیں کہتا کسی کو کچھ؟ کہنا چاہیے۔ جہاں کوئی غلطی کرے، حضرت عثمان غنی تو مسجد میں ایک صحابی جمعے میں دیر سے آئے، فرمایا آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں لیٹ ہو گیا تھا اور فلاں کام کر رہا تھا۔ میں وقت پہ آیا کرو، جمعے کا دن ہے، آپ کو پتہ نہیں اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے۔
انہوں نے کہا جی میں لیٹ ہو گیا, پھر میں وضو کرتے کرتے 5 منٹ اور ہو گئے. فرمایا تم وضو کر کے جمعہ پڑھنے آئے ہو, حالانکہ نبی پاک نے غسل کرنے کا فرمایا ہے. آئندہ جلدی بھی آنا اور غسل کر کے یہاں تک باریک. اور وہ ڈانٹ دیتے تھے, ان کو کہنا آتا تھا. لیکن یہاں ایک طبیعت عجیب ہے لوگوں کی. لوگ سمجھتے ہیں ہو میں بات کروں گا تو فلانا کیا سوچے گا. وہ سوچ لے, اس نے جو سوچنا ہے اسے کو سوچے, تھوڑا نہیں زیادہ سوچے, اور جھجک کے نہیں کھل کے سوچے. لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس ذمہ داری کو سمجھیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بناتے, پھر ان کا حساب کرتے تھے. ایک گورنر کے بارے میں پتہ چلا ریشم کا لباس پہنتا ہے, بہت آسانی میں ہے, بہت موج کرتا ہے, کیا بات ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, لگا رہا ہے. عمر نے بلا کے فرمایا اس کے کپڑے اتروا کے نا اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ, اور آج کے بعد یہ گورنر ہی نہیں کرے گا, یہ مال غنیمت کے اونٹ چرایا کرے گا. ایک وزیر کو لگائیں پاکستان میں آپ اونٹ چرانے کے لیے, صرف ایک کو. حضرت عمر کی ایک اس مرد خدا مست کی ایک بات پر عمل کرو, ایک وزیر کو اونٹ چرانے پہ لگاؤ. لیکن تم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے, تمہیں پتہ ہے ہم نے نکالا تو دوسری سیاسی جماعت میں چلا جائے گا. تم تو ڈرتے ہو, تمہیں تو ایسے لوگ چاہیے جن کے ووٹ زیادہ ہیں. تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. دو ٹوک بات, مضبوط بات. آپ تو خوشامد کو سخت ناپسند کرتے تھے. ایک شخص نے آپ کی تعریف کی تو فرمانے لگے میرے پاس مٹی ہوتی تیرے منہ میں ڈال دیتا, میری کیوں تعریف کر رہا ہے. یہاں تو آپ پیروں کے پاس چلے جائیں, انہوں نے خوش آمدی خلیفے رکھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں قبلہ عالم فلانا ٹینگڑا. اور یہ خود پاس بیٹھ کے من قال انا عالم فہو جاہل. حضور نے فرمایا جو اپنے منہ سے کہے میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہوتا ہے. آپ خود سے تعریفیں سن رہے ہیں اور آپ کا دعویٰ فقیری کا ہے, ہٹو بچوں کی داستانیں, اور آپ کا دعویٰ فقر کا ہے. آپ نے وظیفہ خار, نقیب, خطیب, شاعر, ادیب رکھے ہوئے ہیں تعریفیں کرانے کے لیے. اور پنجابی میں کہہ دوں تو مجھے کہہ لینے دو, آپ نے سیپی رکھے ہوئے ہیں, سیپی جو آپ سے کھاتے ہیں اور آپ کے گن وہ آپ سے کھاتے ہیں لے کے. انہوں نے بلے بلے کیا بات ہے, کیا بات, تعریفیں کرتے ہیں اور بڑے شوق سے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں لوگ. حضرت عمر کہتے ہیں تیرے منہ میں مٹی ڈالوں گا اگر میری تعریف. تو آپ میں جرأت اظہار ہو, آپ بات کہیں. اقبال کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش. یہ ذرا لفظوں کی ترتیب دیکھو, اپنے بھی خفا کون ہے, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش. کیونکہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہیں سکا کاند, میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میرے سے ناراض اس لیے ہیں لوگ کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے, اور لوگوں کو حق اچھا لگتا, لوگوں کو تعریفیں اچھی لگتی. تو یاد رکھیے گا کہ حضرت عمر میں یہ جرأت اظہار تھی, بات کرنا جانتے تھے. بصرہ کے گورنر کی شکایت آئی, ایک مجاہد آئے اور آ کے کہا حضور وہ جس شخصیت کو آپ نے بصرہ کا گورنر بنایا مجھے ان سے بڑی شکایت ہے. کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں پلٹ پلٹ کر دشمن پر حملہ کرنے کی قوت رکھتا ہوں, ایک طاقتور اور جانباز فوجی ہوں. میں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ لڑائی کی ہے, جنگ کی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت جریر ابن عبداللہ سے یہ روایت موجود ہے. کہنے لگے میں نے بڑی جد و جہد سے لڑائی کی, لیکن آپ کے بصرہ کے گورنر نے ایک تو مجھے مال غنیمت میں سے حصہ پورا نہیں دیا جو میرا بنتا تھا, اور پھر یہ کہ جب میں نے مطالبہ کیا تو مجھے 20 کوڑے مارے, میرا سر منڈوا دیا ہے, مجھے تکلیف دی ہے. آپ کسی آفیسر کے خلاف بات کر کے تو دیکھیں. اور ہمارے ملک میں ویسے بھی جو ملازم ہیں وہ ڈیوٹی نہیں کرتے, وہ افسروں کو راضی کرتے ہیں. افسر راضی رہیں تو آپ ڈیوٹی کریں چاہے نہ کریں, اور اگر افسر ناراض ہیں تو پھر آپ ڈیوٹی کریں بھی ساری تو پھر بھی آپ ڈیوٹی نہیں کر سکتے, وہ سیٹ پہ قائم. یہ چلتا ہے ہمارے سرکاری اداروں میں الا ماشا. اس نے کہا جی ایک تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی, مجھے مال غنیمت نہیں دیا گا, اور اگر میں نے بات کی تو پھر آپ کو پتہ ہے جس کی بات کریں بگڑ جاتا ہے, تو پھر مجھے کوڑے لگے 20 اور میرا سر منڈوا دیا, اور یہ بال میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر صاحب کو خط لکھا, اور یہ ذرا جرأت دیکھو سیدنا فاروق اعظم کی. آپ فرمانے لگے بات میں نے سن لی ہے, گواہیاں میں نے منگا لی ہیں, پتہ میں نے کر لیا ہے, معلومات مجھے ہو گئی ہے, جو یہ بندہ کہہ رہا ہے بات بالکل ٹھیک ہے.
اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو بدلہ دینا ہے، سر بھی منڈوانا پڑے گا۔ میں آپ کو صحیح سند سے روایت سنا رہا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ سے، یعنی گورنر کا سر مونڈا جائے گا ایک عام آدمی کے لیے؟ اتنی جرت تو آپ چھوٹے سے افسر کے لیے نہیں کر سکتے۔ فرمایا سر بھی آپ کا مونڈا جائے گا، 14 کوڑے بھی لگیں گے، بس آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ جو سارا کچھ کیا یہ اکیلے میں کیا کہ لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ اگر اکیلے میں کیا ہے تو سزا تنہائی میں اکیلے میں، اور اگر سب کے بیچ کیا ہے تو سزا بھی سب کے بیچ ملے گی۔ حضرت فاروق اعظم نے اس شخص کو دیا، رکا، بھیجے ساتھ لوگ، وہاں جا کے گورنر صاحب کو بھرے مجمع میں جب لوگوں کے بیچ اس شخص نے کہا آئیے میں آپ کا سر مونڈنے لگا ہوں، اور جب اس نے اس طرح پکڑا سر مونڈنے کا سامان اٹھایا، لوگ کہنے لگے یار غلطی ہو گئی چل معاف کر دے۔ کہنے لگا کیوں معاف کروں؟ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا، وجد میں کہہ رہا تھا کیسے معاف کروں، یہ عام حکومت نہیں، یہ رسول اللہ کے خلیفہ کی حکومت ہے، خلیفہ برحق کی حکومت ہے، یہاں کسی غریب پر کوئی زیادتی ہو سکتی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں معاف کرتا، میں قصاص لوں گا، بدلہ لوں گا۔ قربان جائیں اس گورنر کی عظمت پہ۔ اس نے کہا یار تم نہ بولو، زبان حال سے کہنے لگے تم نہ بات کرو، میری واقعی غلطی ہے۔ گورنر صاحب ممبر سے اترے، کرسی سے اترے اور زمین پہ بیٹھ گئے، سر سے پگڑی اتاری، فرمایا تو لے یار بدلہ، اتار میرے سر کے بال۔ اور جب وہ زمین پہ بیٹھ گئے تو پھر وہ شخص تڑپ گیا، پھر اس کا کلیجہ ذوق شوق سے گویا پھٹنے کے قریب آئے، کہنے لگا اللہ تو گواہ ہو جا، مجھے میرا قصاص گویا مل گیا ہے، میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ اس میں آپ اس مزدور کا بھی، اس غریب کا بھی کمال سمجھیں جو ڈر کے سہم کے اندر نہیں بیٹھا۔ اس کو حقیقی جمہوریت کہتے ہیں، یہ اصل آزادی رائے ہے۔ جا کر کے بادشاہ وقت، حکومت وقت کے ساتھ بات کرنا، اور امیر وقت سے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئے، جرت اظہار، اور پھر کمال دیکھیے امیر المومنین کا سزا بھی سنائی۔ اور سارے لوگ حق کو قبول کرتے نہیں ہیں، غلطی دلیر لوگ مانا کرتے ہیں، غلطی جرت مند لوگ مانا کرتے ہیں۔ اپنے اندر کمزوری ہو تو کوئی خاص آدمی ہوتا ہے جو اپنی کمزوری کا احساس اور اقرار کرے۔ قربان اس گورنر کی شان پر بھی جنہوں نے کہا میں بدلہ دے کے مثال قائم کروں گا۔ اپنے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، صرف ہمیں بدلے لینے نہیں۔ اگر ہماری غلطی ہے تو ہمیں پھر تھوڑا کٹہرے میں آنے کی بھی عادت ہونی چاہیے، زمین پر بیٹھنے کا بھی ہمارے اندر پھر حوصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہم نہیں، باقی ساری دنیا۔ تو حضرت عمر کو اللہ نے یہ کما، اور پھر ایسے ہی نہیں فیصلہ کر دیتے تھے، ایسے نہیں۔ ہمارے وہ جو دیسری ماحول میں پنچایت میں لوگ ہوتے تھے نا، ان کا اثرات بھی موجود ہے۔ سچا ہونے کے لیے دلیل کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ان لوگوں کے پاس، بس جڑا پہلو ٹر گیا، جڑا جو چوج صاحب کے پاس، وکیل صاحب کے پاس، بڑے کے پاس، پرنسپل صاحب کے پاس پہلے چلا گیا نا، پہلے، اور اس نے اپنی بات سنا لی ہے۔ تو میں نے یہ کہتا بھی لوگوں کو سنا ہے کہ تو انہوں تے صدنہ پہ آئے تھے، آپ ہی آیا سے، لہذا چونکہ اس نے میری شان مان لیا تو فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہوگا، تو پہلے آیا۔ مزاج ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فیصلہ کرتے تھے تو بات کی گہرائی میں اترنے کی عادی تھی، گہرائی میں تھوڑا سا نا، جب تک آپ دوسرے کی بات نہ سن لیں، رائے نہ قائم کریں، فوراً فیصلہ نہ کر لیں سنی سنائی بات پہ، بندہ کوئی نہ، اور یہ اتنے پراپوگنڈے مشہور ہو، ایک طرف بات سنتے ہیں نا ہم، آپ نے 100 جگہ پہ یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ جڑا عمرہ کر لے ہوتے تھے آج فرض ہو جاتا ہے، تو یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ ساری دنیا کو سمجھائیں۔ بی بی اے کیا نوجوان ہے، مجھے جانتا ہے، اس کی بیوی امید سے تھی، چاند گرہن ہو گیا، پڑھا لکھا آدمی ہے، تو مجھے کہنے لگا جی یہ چاند گرہن ہو جائے تو بیوی حاملہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یار کس جگہ الجھ گئی، قوم کہاں پھنس گئی؟ کوئی کہیں نہیں لکھا، اسے آرام کرنے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بیٹھنا نہیں، تو آپ کن تو ہم مات میں الجھ گئے؟ تصویر کا دوسرا رخ تو دیکھیں، مسئلے کی تحقیق تو کریں۔ حضرت عمر کے پاس بی بی آ گئی، ہم ایک طرفہ بات سنتے ہیں، یک طرفہ، اور یک طرفہ بات سن کے ذہن بنا لیتے ہیں، اور پھر جب جو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، اس طرح کا، ذرا غور کیجئے گا، یعنی اگر بی بی کہے کسی سے کہ فلاں آدمی نے مجھے تنگ کیا ہے تو بات بندے کی مانی جائے گی، بی بی کی؟ بندہ جتنا مرضی معزز ہو، لوگ کہتے ہیں فلاں کہہ گئی ہے۔ یہ اتنا خوفناک حالات ہیں، لوگ تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہی نہیں، الجھے الجھے بکھرے بکھرے، روز و شب دیکھے گا کون؟
लोग तेरा जुर्म देखेंगे, सबब देखेगा कौन?